کبھی کبھی انسان کو زندگی اتنی مشکل لگنے لگتی ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل پریشان رہتا ہے، دماغ تھکا ہوا رہتا ہے اور روح بھی ایسے بے سکون محسوس ہوتی ہے، اور اسے ایسے لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہوں، کوئی آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہا، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی دعائیں جیسے خاموش لگتی ہیں اور لوگ بھی ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ جب بھی آپ پر ایسا وقت آئے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے تو اللہ سے دور ہو کر اسے اور زیادہ مشکل نہ بنائیں، کیونکہ سکون لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، سکون دولت میں بھی نہیں ہے، سکون صرف اللہ کے قریب آنے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے ویورز؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں آج کے دور میں، آج انسان ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، لوگوں کی توجہ ہم پر ہو، لیکن انسان کا دل خالی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ روح کو دنیا نہیں چاہیے، ہماری روح کو اللہ چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہمارے ظاہری جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اسی طریقے سے جب ہماری روح جو ہے نا، جب ہماری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب روح کو خوراک نہیں ملے گی تو روح بھی کمزور ہو جائے گی۔ اور روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے جب بھی انسان نماز سے دور جاتا ہے یا قرآن چھوڑ دیتا ہے، دعائیں بھی اس کی کم ہو جاتی ہیں، تو اس کے دل پہ ایک عجیب سا بوجھ آتا ہے، اور پھر انسان بے سکون محسوس کرتا ہے، دل خالی محسوس کرتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اس سکون کو دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ سکون کا مالک تو اللہ ہے۔ اس لیے اگر زندگی آپ کو بے سکون محسوس ہو رہی ہے نا، تو اور لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے تمہیں اندر سے توڑ رہے ہیں اور تم تھک گئے ہو، تو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا بند کر دو، اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی ان لوگوں کے بارے میں کہ تم لوگ لوگوں کا سہارا کیوں ڈھونڈتے ہو، کہ کوئی ہو جسے میں اپنے دل کی بات بتاؤں، کوئی ہو جسے میں اپنی باتیں شیئر کروں۔ لوگوں کو باتیں بتانے سے بہتر ہے اللہ کو بتاؤ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب آپ رات کے وقت، جب سب سو جائیں، آپ رات کے وقت اٹھیں، وضو کریں، سچے دل سے اللہ پاک کو پکاریں، آپ کے دل میں جو باتیں ہیں سب کریں، آپ کا دل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اور ایک بات میں سچ کہوں دوستوں، تو کبھی کبھی اللہ ہمیں مشکلوں میں بھی اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف واپس آ جائیں، اس ذات کی طرف واپس لوٹ آئیں، کیونکہ ہم دنیا میں اتنا کھو جاتے ہیں، دنیا کی آسائشوں میں اتنا ہمارا ذہن، ہماری سوچ آ جاتی ہے اس طرف کہ ہم اپنے رب کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے اور ایسی آزمائش آتی ہے آپ کی زندگی میں کہ ہمیں وہ جو آزمائش ہے وہ ہمیں سجدے تک لے جاتی ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں، آپ سے بہت سے لوگوں کو نے سنی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، جیل میں رکھا گیا، لیکن آخر کار اللہ نے انہیں عزت دی کتنے سالوں بعد، لیکن انہوں نے کبھی مایوسی نہیں چھوڑی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی بیماری دیکھی، بہت تکلیف برداشت کی، لیکن صبر کیا، اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ عطا فرمایا۔ پھر اب آپ دیکھیں تو وہ تو نبی تھے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، ان پر بھی اتنی آزمائشیں آئیں لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جتنی بھی مشکلیں آئیں، آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دل مایوس محسوس ہو تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اب مثال کے طور پر ایک ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ کافی ہیلدی ہے اور ایک بچہ تھوڑا کمزور ہے۔ بچہ جب نیا نیا چلنا شروع ہوتا ہے نا تو وہ اپنے ماں کے پاس آتا ہے، ماں بہت خوش ہوتی ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ہے
تو جو ہیلدی بچہ ہوتا ہے وہ آسانی سے اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے اور ماں بہت خوش ہوتی ہے. لیکن جو کمزور بچہ ہے نا، وہ گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے. وہ سہارا لے لے کے بڑی مشکل سے اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے. تو جو اس کی ماں ہے وہ اس بچے کے پاس آنے سے اتنا خوش ہوتی ہے کہ وہ جو پہلے بچہ آیا تھا جو ہیلدی ہے اس سے بھی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس بچے نے میرے پاس آنے کے لیے بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں، بڑی مشکل سے آیا ہے. اسی طرح ہم جیسے کمزور لوگ جن کی روح کمزور ہے، ہم اسی بچے کی طرح ہیں. آہستہ آہستہ قدم جب مایوسی چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف بڑھاتے ہیں، اپنی مایوسی چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں، تو اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو مایوس نہیں ہونا آپ نے. اللہ ساتھ ہے آپ کے، وہ آپ کی خاموشی کو بھی سمجھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ کے قریب آنے والے کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتے. تو میرے دوستو، اگر آپ 4 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ نے ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. پہلا یہ ہے کہ آپ نے نماز کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، یعنی نماز آپ نے وقت پر پڑھنی ہے. چاہے 100 کام آئیں، برتن دھونے ہیں، گھر کے کام ہیں، بچوں کو کھانا دینا ہے، جتنے بھی کام ہیں آپ نے سب کام چھوڑ دینے ہیں. سب سے پہلے نماز اور پھر کام. دوسرا یہ کہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے. تہجد سے دوستی کر لو، کیونکہ اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تہجد کے وقت 7ویں آسمان پر آ کر کہتا ہوں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا. اور تیسرا ہے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. چاہے روز کا 1 صفحہ پڑھیں، لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. 1 صفحہ پڑھ لیں روز کا بس. آپ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. آپ کو سمجھ لگ رہی ہے، نہیں سمجھ لگ رہی کچھ چیزوں کی، لیکن آپ کو علم ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو دین کے بارے میں کچھ تو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، اللہ پاک کتنی محبت کرتا ہے، وہ کتنا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی اور آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے. دعا مانگنا آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے. ان 4 چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی کو اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اپنے دل کا سکون چاہتے ہیں، تو آپ نے ان 4 باتوں پر عمل ضرور کرنا ہے. آپ نے اس پہ عمل کر کے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ نے یہ 4 چیزیں اپنائیں تو اب آپ کی زندگی میں کیسا فرق پڑا ہے. آپ کو اپنی زندگی میں خود تبدیلی محسوس ہوگی. اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے. آمین.